پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فلسطین۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ فلسطین آخر ہے کیا اور کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سے 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ کیا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ بعض فتنے گرمی کی آندھی کی طرح تیز و تند ہوں گے جو دین و ایمان نام کی کوئی چیز نہ چھوڑیں گے۔ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا، اور جبکہ ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ لوگ دولت کی عوض اپنا دین و ایمان بیچ ڈالیں گے، اور فتنوں کے درمیان ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ سے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ قرب قیامت کا دور جا رہا ہے۔ قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ابھی قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہونی ہیں، جن میں دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ ہے۔ یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ان کا مسیح دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ہر طرف یہودیت کا ہی پرچار ہوگا، تمام ادیان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہی یہودی مسلمانوں کو ختم کرنے کی جستجو میں ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو گرایا نہیں جائے گا اور مسلمان اشتعال انگیز نہیں ہوں گے، ان کا جھوٹا مسیح دجال نہیں نکلے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آج یہودیوں کا سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ پر، ادویات پر، تقریباً ہر چیز پر قبضہ ہو چکا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں کے لیڈر اپنی ریاستوں کے حق میں مخلص نہیں ہیں، وہ ڈالروں اور دولتوں کے پجاری بن گئے ہیں، جس کی بنیاد پر کفار ان کو ڈالروں کی پیشکش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تقریباً تمام مسلم ممالک کے اندر زناکاری، شرک، بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنے آ چکے ہیں، اور ان تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے عام مسلمانوں کی غفلت اور بے پرواہی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ امریکہ میں ہونے والے 11 ستمبر کے واقعات نے اہل علم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ پیدا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ کفار کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قرآن مجید پر پریشان خیالی کی بھپتی کسنا، کسی اجمی کی تصنیف کہہ کر مذاق اڑانا، پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر استہزاء کرنا، ایسے معاذ اللہ ہذیان سمجھنا، اس کی جگہ کوئی اور کتاب لانا، یہ اس کی آیات تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ سب کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک کسی نہ کسی شکل میں کفار کی یہ بری حرکتیں جاری ہیں۔ چنانچہ 1908 میں برطانیہ کے وزیر نو آبادیات نے ایک بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن پاک موجود ہے وہ ہمارے راستے میں مزاحمت کریں گے، ہمیں قرآن کو ان کی زندگیوں سے خارج کر دینا چاہیے۔ اور تقسیم ہند سے پہلے یوپی کے گورنر ولیم ایور نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خبیث اور گندے ذہن کا اس طرح اظہار کیا: دو چیزیں انسانیت کی بڑی دشمن ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف اسی بغض کی بنیاد پر اہل کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ فرقہ واریت کفار میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیا، تمام کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے
امریکی صدر جو بائیڈن کو فون کر کے امداد کو کہا، چنانچہ اس نے یہ کہا کہ آپ جس طرح کی امداد چاہتے ہیں ہم آپ کو ویسی امداد میسر کریں گے، اور اسرائیل کے ہر شہری کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض اور زہر موجود ہے۔ پیارے دوستو، فلسطین انبیاء علیہ السلام کی زمین ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ کسی زمانہ میں یہودی یہاں کے حکمران تھے، لیکن پہلے بابل کے گلدانی بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد یونانی اور رومی تخت نشین ہوئے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے نہ صرف بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا بلکہ یہودیوں کا زبردست قتل عام کیا، جبکہ بچ جانے والے یہودی دنیا کے کئی ممالک میں نکل گئے۔ تاہم یہودی فلسطین کو پھر سے ایک وطن کے طور پر حاصل کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ چنانچہ 1887 میں پہلی دفعہ یہودیوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ علاقے کا مطالبہ کیا جو چوری چھپے فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ 1901 میں ایک سے ہونی تحریک نے سلطان عبدالحمید کو بھاری رقم کی پیشکش کی تاکہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا ملک بنا سکیں، لیکن سلطان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اس پر سازشوں کا جال بچھا کر سلطان کو معزول کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر خارجہ لارڈ وولفر نے ایک دولت مند یہودی ڈاکٹر وائسمین کو ایک نجی خط میں مالی امداد کے لیے لکھا۔ اس کے جواب میں یہودی ڈاکٹر نے یہودیوں کے لیے چھوٹے سے خطے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ 1917 میں برطانوی حکومت اور یہودی ڈاکٹر نے خفیہ معاہدے پر فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یہاں یہودیوں کی آبادی صرف 5% سے زیادہ نہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو ہدایت کی کہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنائے۔ اس مقصد کے لیے عربوں کو حیل و بہانوں سے فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جگہ یہودیوں کو آباد کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1939 تک 4.5 لاکھ یہودی یہاں آباد ہو چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف سخت اقدامات کیے تو یہودی بھاگ کر فلسطین آباد ہونے لگے۔ مئی 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جس نے فلسطین کی آزادی کی سفارش کی۔ کمیٹی کے ارکان کی اکثریت نے فلسطین کو یہودیوں اور عرب حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ اقلیت ایک ہی آزاد مملکت کے حق میں تھی۔ نومبر 1947 میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی جس کے 2 ذیلی کمیٹیوں میں سے ایک کی صدارت پاکستان کے پاس تھی۔ پاکستان نے فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ اعلان فی الفور کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں رکھتا اور فلسطین کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف فلسطینی عوام کو ہونا چاہیے۔ دوسری کمیٹی نے بھی تقسیم فلسطین کی سخت مخالفت کی اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اقوام متحدہ کو فلسطین کی تقسیم کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن چونکہ امریکہ اور برطانیہ یہودی ریاست کے قیام کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے امریکہ نے جنوبی امریکہ کے ممالک پر دباؤ ڈال کر جنرل اسمبلی سے فلسطین کی تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کروا لی۔ پاکستان نے اس قرارداد کی سخت مخالفت کی۔ اسی طرح 14 مئی 1948 کو امریکہ کی پشت پناہی سے اسرائیل قیام عمل میں آیا۔ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے قیام کی مذمت کی بلکہ اسے تسلیم کرنے سے بھی واضح انکار کر دیا، جبکہ امریکہ اور اس کے چیلوں نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ اسرائیل اپنے قیام کے بعد اپنے پالتو امریکہ کی سرپرستی میں ایک بہت بڑی جنگی قوت بن گئی۔ چنانچہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 1948 میں ہوئی، جس میں عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطین کی 70% رقبہ پر اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ چنانچہ اب اسرائیل طاقت کے نشے میں چور اور اپنے انجام سے بے خبر نہتے فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ وہ پورے فلسطین پر قبضہ کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل حق پرستوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں،
کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناطے اور مسجد اقصی کے ناطے ایک مٹھی ہونا ہوگا، کیونکہ جب اہل کفر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین پر اپنا رحم فرمائے اور تمام کے تمام مسلمان اور سب کے سب امت مسلمہ کو کفار کے خلاف خصوصاً یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت محمدیہ کی خیر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں پیارے دوستو، میں ہوں ابصار عالم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔